میں نے آپ حضرات کے سامنے آج ایک قرآن مجید کی پوری سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی ہے، آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار چاہیے، بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام خوبصورت سا پروگرام میں حاضر ہوا، اس پہ ہمارے برادر مکرم برادر کبیر رانا محمد زبیر صاحب کے حکم پر اللہ رب العزت اس پروگرام سے ان کی جو نیتیں مقصود ہیں اللہ وہ تمام نیتیں قبول فرمائے۔ سورۃ الضحیٰ اللہ رب العزت نے جب نازل فرمائی تو اس کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سورت، یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، حالات کیا تھے، موقع محل کیا تھا، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ جناب رسول اللہ بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دن گزرے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا سلسلہ رک گیا، جبرائیل امین علیہ السلام کے نازل ہونے کے سلسلے میں وقفہ آ گیا۔ اب وہ وقفہ کتنا تھا؟ بعض کہتے ہیں 40 دن، بعض کہتے ہیں 3 مہینے۔ مشرکین مکہ نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو نعوذ باللہ محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب اس بدبخت کی بیوی وہ آئی اور اس نے نعوذ باللہ یہاں تک آ کر کہہ دیا کہ لگتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ اس شیطان نے چھوڑ دیا ہے جو اسے پیغام بھیجتا تھا۔ یہاں تک کہنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پہ ایسی تنگی آئی، ایسا دکھ ہوا حضور کی ذات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا۔ اب سننا ذرا، اب یہ قرآن سنا رہا ہوں، آپ قصے کہانیاں بڑی سنتے ہیں، سریلی تقریریں بھی آپ لوگ بڑی سنتے ہیں، ذرا اللہ کا قرآن بھی آج سنیے کہ قرآن کیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو کہ حضور نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ یاد رکھیے حضور کوئی عام گھرانے کے آدمی نہیں تھے، خاندانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہترین خاندان کا آدمی ہوں۔ سردار زادے تھے، شاہزادے تھے، مکہ کے سردار عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی لوگوں کی باتیں سننے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ان کے طعنے سنے ہیں، ان کے گلے اور شکوے سنے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے سنے ہیں۔ جب یہ حال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ ناگواری آئی، حضور کو بخار تک آ گیا، تو اب سنیے اس وحی کے وقفہ کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جسے سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب والضحیٰ، چڑھے ہوئے دن کی قسم۔ ضحیٰ ایسے وقت کو کہا جاتا ہے جس وقت میں اور آپ موجود ہیں، سورج پوری تابانی کے ساتھ چڑھا ہوا ہے، چاشت کا وقت ہے۔ فرمایا محبوب چڑھے ہوئے دن کی قسم، چمکتے ہوئے دن کی قسم، چمکتے ہوئے سورج کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب چھائی ہوئی سیاہ رات کی قسم۔ یہ 2 قسمیں ہیں، چڑھے ہوئے دن کی قسم، چھائی ہوئی سیاہ
اور یاد رکھیے اللہ جب قسم لیتے ہیں کسی بات کی تو اللہ کے الفاظ قسم میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ کے الفاظ قسم میں جن چیزوں کی اللہ قسم لیتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, دلیل ہوتی ہے. اللہ یہ قسمیں کیوں کھائیں؟ چڑھے ہوئے دن کی قسم, چھائی ہوئی رات کی قسم. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں محبوب حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی دن ہوگا, کبھی رات ہوگی, کبھی خوشی ہوگی, کبھی غم ہوگا, کبھی سکھ ہوگا, کبھی دکھ ہوگا. خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں راضی ہوں, دکھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں. اگر تیری قسمت کا دن چڑھا ہوا ہے, سورج چمکا ہوا ہے, حالات بنے ہوئے ہیں, بگڑی سمری ہوئی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے. اور اگر تو دکھوں میں ہے, تو پریشان ہے, تو پشیمان ہے, تیرے حالات تنگ ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے محبوب کہ رب ناراض ہے. اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کے معیار کا پیمانہ خوشی اور غم نہیں ہے, دکھ اور سکھ نہیں ہے, بلکہ والضحیٰ چڑھے ہوئے دن کی قسم, واللیل اذا سجا چھائی ہوئی رات کی قسم. دن بھی آئے گا, رات بھی آئے گی, دکھ بھی آئے گا, سکھ بھی آئے گا, خوشی بھی ہوگی, غم بھی ہوگا, لیکن محبوب یاد رکھ, ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے, تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا. تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا, نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے. یہ تو دنیا کی خوشی ہے, دنیا کا غم ہے, دنیا کی تنگی ہے, دنیا کی فراخی ہے, دنیا کی راحت ہے, دنیا کی تکلیف ہے. یہ میری خوشی غم کے پیمانے نہیں ہے. آج میرا اور آپ کا یہ مزاج بن چکا ہے, جیب میں پیسہ ہو تو اللہ بڑا راضی ہے, پیسہ ختم ہو جائے تو اللہ بڑا ناراض ہے. کسی کو بڑی گاڑیوں میں دیکھا, بڑے بیک بیریز میں دیکھا, بڑے بنگلوں میں دیکھا, ہے وہ شرابی زانی, جی اللہ اس پہ بڑا راضی ہے. اور کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, گھر میں کھانے کے لیے فاقہ ہے تو نمازی, لیکن اللہ بڑا ناراض ہے. یہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی کے پیمانے نہیں ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو, اور یاد رکھیے حضور کے ذریعے جو بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, مخاطب حضور ہوتے ہیں, پیغام امت کو دینا مقصود ہوتا ہے. یہ میں ابھی آگے آؤں گا سورت کی تفسیر پہ. آپ کی توجہ ہے, آپ کو لطف آ رہا ہے, قرآن سنا دوں, تفسیر سنا دوں, مزہ آ رہا ہے؟ اب سنو آگے. اچھا, والضحیٰ واللیل اذا سجا, اس کا ترجمہ تو یہی ہے. والضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو, دن کے چڑھے ہوئے دن کی قسم. واللیل اذا سجا چڑھی ہوئی رات کی قسم, چھائی ہوئی رات کی قسم. لیکن بعض عشاق مصطفیٰ نے, بعض حضور کے حبداروں نے, بعض حضور سے محبت کرنے والوں نے, بعض حضور کے جانثاروں نے ان 2 لفظوں کے اور مطلب بھی بیان کیے. فرمایا والضحیٰ, محبوب سورج کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, رات کی طرح گھنی اور کالی سیاہ تیری زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, محبوب آپ تو یہ گھبرا رہے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوا, نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, بلکہ میں نے آپ کی بعد والی زندگی کے ہر لمحے کو آپ کی زندگی کے پہلے والے لمحے سے بہتر بنا دیا. ترجمہ میں نے کیا ہے, آپ تھوڑے سیانے بنیے ہیں, آپ بہت سیانے ماشاءاللہ, بزرگ ہیں ہمارے سارے. آپ سنیے, جو باتیں میں کر رہا ہوں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہنی لیول کو میرے ساتھ چلنا ضروری ہے. توجہ رکھنا. کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, محبوب میں نے آپ کی زندگی کے ہر بعد والے لمحے کو آپ کے پہلے والے لمحے سے کیا بنا دیا ہے؟ بہتر بنا دیا. اب سنیے, زندگی کا ہر بعد والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر ہوگا. حضرت حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور استغفار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کی معافی مانگنا. کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کی. حضور تو گناہوں سے پاک ہیں, حضور تو معصوم عن الخطا ہے. پیغمبر تو گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا.
تو پھر گناہوں سے معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی آیت کے ترجمے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور کو اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کی زندگی کے ہر بعد والے لمحے کو پہلے والے لمحے سے بہتر بنا دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں توجہ کہ حضور کی زندگی میں جیسے ہی لمحہ بڑھتا تھا حضور کا شان بھی بڑھتا تھا۔ ادھر لمحہ بڑھا ادھر شان بڑھا، لمحہ بڑھا شان بڑھا، ہر لمحے حضور کے شان میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی لمحہ گزرتا اور حضور کی نظر پہلے والے لمحے پہ پڑتی تو حضور کا دل کرتا کہ کاش میں پہلے والے لمحے میں بھی اسی مقام پہ ہوتا جس مقام پہ اب ہو۔ اس بات پہ حضور فرماتے ہیں استغفر اللہ کہ اللہ جس مقام پہ میں اب ہوں، جس روحانی معراج پہ میں اب ہوں، پہلے والے لمحے پہ میں اس مقام پہ کیوں نہیں تھا؟ اللہ میں اس بات پہ آپ کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ حضور کے استغفار کا مطلب ہے۔ اگلی بات سنیے، میرا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں روضہ انور میں جسد انور کے ساتھ زندہ و سلامت ہے۔ جن کا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کرو، زندہ ہے۔ جو زندہ نبی کا امتی ہے وہ بولے حضور کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور ہم جو روضہ اقدس پہ جا کے درود پڑھتے ہیں حضور خود سماعت فرماتے ہیں، اور جو یہاں سے درود جو بھی پڑھتا ہے حضور تک پہنچا دیا جاتا ہے اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو درود پڑھتے ہیں، سب کو نام کے ساتھ جواب کیسے ملتا ہے؟ ایسے ہی مائک لگا کے ایک بھائی موجود تھا، میں نے کہا اس کے پاس ایک سوئچ کا نظام ہوگا، ایک ہی نظام کے اندر، اس کے اندر کتنے سوئچ لگتے ہیں بھائی؟ 6 7 12 سوئچ اس کے اندر لگتے ہیں۔ یہ 12 سوئچ اس کے اندر لگا دے، لکڑی کا بنا ہوا، انسان نے بنایا، اتنی سی مشین ہے، ایک ہی پرزہ ہے، 12 چیزوں کو پراپر جواب بھی دیتا ہے، ان کو سپلائی بھی دیتا ہے۔ تیرا لکڑی کا بنایا ہوا پرزہ کئی چیزوں کو جواب دے سکتا ہے، کئی چیزوں کو سپلائی دے سکتا ہے، تو وہ پیغمبر، وہ سرور کونین پیغمبر، وہ ساتھی کوثر پیغمبر، وہ تاجدار مدینہ پیغمبر، وہ فخر دو عالم آمنہ کا در یتیم، محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ شان دیا، یہ اعزاز دیا کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی حضور پہ درود پڑھتے ہیں حضور سب کو جواب دیتے ہیں۔ تیرا پرزہ 12 چیزوں کو جواب دے، اور جس کے لیے رب نے ساری کائنات کو بنایا وہ تیرے میرے درود کا جواب نہیں دے سکتا؟ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر بعد والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بڑھ کر ہوگا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب گھبرا نہیں، ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک لمحہ آئے گا کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ لمحہ کون سا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور باہر آئے۔ اب توجہ کر، تو حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، شرماتا ہے، گھبراتا ہے، مسجد میں نہیں جاتا، داڑھی نہیں رکھتا، لباس تیرا نبی والا نہیں، شادی تیری نبی والی نہیں، غمی تیری نبی والی نہیں، چہرہ تیرا نبی والا نہیں، انداز تیرا نبی والا نہیں، معاملات تیرے نبی والے نہیں ہیں، اور تو نبی کو دیکھ کہ نبی تیرے میرے لیے کتنا تڑپتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ایک دن آئے گا تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور باہر آئے اور حضور کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے صحابہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک دن آئے گا تو دامن پھیلائے گا، میں جھولی بھر دوں گا، تو ہاتھ کھڑا کرے گا، میں پوری کر دوں گا۔ صحابہ گواہ رہنا، میں تب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک بھی امتی کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں نہ بھیج دے۔ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک بھی امتی کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں نہ پہنچا دے۔ تو جس نبی نے تجھے مجھے جہنم سے نکالنے کے لیے
اللہ سے وعدے لیے ہوں اور تو اور میں اسی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائیں. آگے سنیے, میں سورت کی تفسیر مکمل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اب یہ دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہے. تیری میری قسم نہیں ہے, کس کی قسم ہے؟ اور دو قسموں کے بعد 3 مقام رسالت ہیں. کتنے مقام رسالت ہیں؟ 3. پہلا مقام رسالت کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, ناراض بھی. دوسرا مقام رسالت, اے پیغمبر ہر بعد والا لمحہ آپ کے لیے پہلے والے سے افضل ہے. تیسرا مقام رسالت ہے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. یہ جو وظیفہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا سورۃ الضحیٰ کا, کہ کوئی تنگی ہو, کوئی بندش ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی گھر میں بیمار ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, پیسوں کا مسئلہ ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, رشتہ نہیں ہو رہا, کوئی دکھ پریشانی ہے, سورۃ الضحیٰ کو پڑھیں اور جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضیٰ پہ پہنچے تو اس کو 7 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ آپ 7 دن پڑھ لیں, اللہ رب العزت ہر مسئلے کو حل فرما دے گا انشاءاللہ. اب آگے سنیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور کو اپنی 3 نعمتیں گنوائی. کتنی نعمتیں؟ پہلی نعمت فرمایا محبوب الم یجد کا یتیما فآویٰ. تو گھبراتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہو گیا, یہ بدبخت کافر آ کے تجھے کہتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا اور تو پریشان ہو جاتا ہے. محبوب تو دیکھتا نہیں میں نے تجھ پہ کتنی نعمتیں برسائیں. الم یجد کا یتیما فآویٰ, تو پیدا یتیمی میں ہوا, تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے والد کا انتقال ہوا, تیری 6 سال کی عمر میں تیری اماں کا انتقال ہوا. محبوب دیکھتا نہیں میں نے تجھے محبتوں کے گہوارے عطا کر دی ہے. تیری والدہ کا انتقال ہو گیا, عبد المطلب نے سنبھال لیا. عبد المطلب کا انتقال ہوا, ابو طالب نے محبت کی پناہ میں لے لیا. ابو طالب کا انتقال ہوا, میں نے خدیجہ جیسی زوجہ تیرے حوالے کر دی. خدیجہ جیسی زوجہ کا انتقال ہوا, میں نے ابو بکر جیسے یار تجھے عطا کر دیے. محبوب تو دیکھتا نہیں تجھے کتنی محبتیں عطا کی ہیں. تو تنے تنہا مکہ میں تھا, جب تو مکہ فتح کرنے کے لیے آیا تو 10,000 جانثار تیرے ساتھ تھے. تو وضو کرتا تھا, تیرا پاؤں پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, تیرے وضو کا پانی ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے تھے. تو لعاب دہن کرتا تھا. میں نے تجھے ایسے محبت کرنے والے عطا کیے کہ تیرے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے چہرے پہ مل لیتے تھے. محبوب تو دیکھتا نہیں الم یجد کا یتیما فآویٰ, تو یتیم تھا, میں نے اپنی رحمت سے کیسے تجھے محبتوں کے گہوارے دیے. یہ پہلی نعمت ہے, توجہ چاہوں گا پوری. یہ کون سی نعمت ہے؟ دوسری نعمت سنیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محبوب تو دیکھتا نہیں کہ تو تلاش ہدایت میں سرگردان تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, حضور نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے؟ بولیے جاتے تھے نا. کیا کرنے جاتے تھے؟ جبرائیل تو آئے نہیں تھے, وہی تو نازل, تو کیا کرنے جاتے تھے غار حرا میں؟ کبھی سوچا؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. پہلا انعام فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ, محبوب تجھے یتیم پایا تھا, محبتوں کے گہوارے عطا کر دیے. دوسرا انعام وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, محبوب تلاش ہدایت میں سرگردان تھے, راستہ دکھایا. آج یہ کر رہا تھا. حضور غار حرا میں جاتے تھے, کیا کرنے جاتے تھے؟ نبوت تو ابھی اعلان ہوا نہیں تھا, جبرائیل آئے نہیں تھے. حضور غار حرا میں غور و فکر کرنے جاتے تھے. تحنس اس کا حدیث میں نام ہے, غور و فکر. یہ عبادت تھی حضور کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بیت اللہ کا ننگا طواف کیوں ہو رہا ہے, کعبۃ اللہ میں بت کیوں رکھے ہوئے ہیں, دین ابراہیمی کیوں بگڑ چکا ہے, دین حنیف کی حقیقت کیا ہے. یہ غور و فکر حضور فرماتے اور تحنس فرماتے غار حرا میں جا کے سوچو بچار کرتے. ہائے آج شریعت اتر چکی ہے, قرآن اتر چکا ہے. حضور نے قرآن صحابہ تک پہنچا دیا, صحابہ نے جانے قربان کر کے ہم تک پہنچا دیا. لیکن آج سب کچھ پتا ہونے کے باوجود تو میں عبادت کرنے نہیں جاتے, اور حضور کو ابھی پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. حضور غار حرا میں تحنس کرنے چلے جاتے. اب تو اور میں بھی سوچیں کہ ہم کاہے کہ حضور کے امتی بن گئے. تو اور میں تو نماز کے تمام مسائل موجود ہونے کے باوجود
मस्जिद में जाने के रवादार नहीं। और अभी शरीयत नाजिल नहीं हुई, लेकिन हुजूर बोरिया बिस्तर बांधते गारे हिरा में तशरीफ ले जाते। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब जब तू गारे हिरा में जाता था और सोचता रहता था कि दीन इब्राहिमी की हकीकत क्या है, बैतुल्लाह का नंगा तवाफ क्यों हो रहा है, बुत क्यों रखे हुए हैं, महबूब तू तलाशे हिदायत में सरगर्दान था, तेरे जहन में सवालात थे। फहदा, मैंने जिब्राइल को तेरे सामने भेजकर तुझे रास्ता दिखा दिया, जिब्राइल को ही भेज दिया। तेरे मेरे पास तो मौलवी आता है, हुजूर के लिए अल्लाह ने सीधा किसे भेज दिया? जिब्राइल को भेज दिया। अगला इनाम सुनिए, ववजदका आइलन फअगना। महबूब आप तंगदस्त थे, यतीम थे, अहले मक्का की हुजूर ने बकरियां भी चराई हैं, चराई है कि नहीं चराई? बोलिए, चराई है कि नहीं चराई? और जब हजरत अबू तालिब की परवरिश में थे हुजूर, तो पैसे की इतनी किल्लत होती थी कि जनाब अबू तालिब अपने बच्चों की सही परवरिश भी नहीं कर सकते थे। महबूब तू तंगदस्त था, तू गरीब था, तेरे पास पैसा नहीं था, मैंने क्या किया? फअगना, तुझे मालो दौलत अता कर दिया। क्या अता कर दिया? मालो दौलत। यतीम था, मोहब्बतें अता कर दी, हिदायत के लिए सरगर्दान था, रास्ता दिखा दिया, तंगदस्त था तो मालो दौलत अता कर दिया। 3 इनाम हो गए। और कैसा मालो दौलत? हजरत खदीजतुल कुबरा से जब हुजूर का निकाह हुआ तो हजरत खदीजा ने फरमाया कि मक्का के मुअज्जिजीन को बुला के लाओ। हुजूर बुलाने गए तो इतनी देर में हजरत खदीजा ने इतना मालो जर जमा किया, जिसमें सोना था, चांदी थी, हीरे थे, जवाहरात थे, दिरहम थे, दनानीर थे, इतना जमा किया। जब हुजूर उस मालो दौलत के पीछे आके तशरीफ फरमा हुए तो हुजूर छुप गए। इतनी दौलत हजरत खदीजा ने जमा की। और तमाम मुअज्जिजीन मक्का को बुला के हजरत खदीजा ने फरमाया कि ए अहले मक्का, गवाह हो जाओ कि मैंने ये सारी दौलत मोहम्मद को दे दी। महबूब ववजदका आइलन फअगना, तंगदस्त पाया था, गरीब पाया था, मालदार कर दिया। अब इनाम कितने हैं? बोलिए, कौन कौन सा? पहला, यतीम पाया तो मोहब्बतें अता कर दी, तवज्जो चाहूंगा। हिदायत के लिए सरगर्दान पाया तो क्या अता कर दिया? रास्ता दिखा दिया। और तंगदस्त पाया तो मालदार बना दिया। इन 3 इनामात के बाद अल्लाह ने 3 हिदायत दी हैं। इन 3 इनामात के बाद अल्लाह ने, और कुरान सिर्फ खत्मों पे पढ़ा ना कर, कुरान को समझा भी कर। इन 3 इनामात के बाद अल्लाह ने 3, बोलिए, हिदायत। अब अगली बात सुनिए, वो 3 हिदायत ऐसी हैं कि हर हिदायत का हर नेमत से ताल्लुक है, आगे वाली हर हिदायत का हर नेमत से। और कयामत की सुबह तक जो बंदा उन 3 हिदायत में से जिस हिदायत पे अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वो नेमत अता फरमा देगा। अब पहली नेमत क्या थी? अलम यजिद का यतीमन फआवा। महबूब आपको यतीम पाया तो आपको मोहब्बतें अता की। हिदायत क्या है? फअम्मल यतीम फला तकहर। महबूब अब अगर कभी कोई यतीम तुझे नजर आए तो उस पे गुस्सा ना किया कर, उस पे, यतीम पे कहर कहते हैं, गुस्सा करना, नाराज हो जाना। और आप बताइए, किसी पे बंदा गुस्सा करे उसका कोई नुकसान होता है? बल्कि किसका नुकसान होता है? गुस्सा करने वाले का। तो यतीम को इतना भी तकलीफ ना दे जिसमें उसका नुकसान ना हो। आज तू और मैं तो यतीम को इतनी तकलीफ देते हैं कि उस बेचारे का नुकसान हो जाता है। उसकी जमीन है तो खा गए, पैसा है तो खा गए, यतीम जो हथे चढ़ गया। महबूब तू यतीमों पे कहर ना कर। अगर कबरी औलाद यतीम हुई तो अल्लाह तेरी औलाद को भी मोहब्बतों के गहवारे अता कर देगा। अब दूसरा इनाम क्या था? ववजदका ज़ाल्लन फहदा। महबूब तलाशी हिदायत में सरगर्दान थे, हमने हिदायत की राहें दिखा दी, तो अब करना क्या है? महबूब वअम्मा साइला फला तनहर। अगर कभी कोई सवाली तेरे दर पे आ जाए तो उसे झिड़का मत कर। अगर तू सवालियों को झिड़कना छोड़ देगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे जहन में या तेरी जिंदगी में जितने भी मसाइल मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मसाइल में तुझे रास्ता दिखाने वाला बन जाएगा। ये ताल्लुक है, उस हिदायत का दूसरी नेमत से ताल्लुक है। और तीसरी हिदायत क्या थी? ववजदका आइलन फअगना। महबूब तू गरीब था, तुझे मालदार कर दिया। अब तूने करना क्या है? वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जो माल और दौलत
میں نے تجھے عطا کیا ہے اس مال و دولت کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر. میں نے تجھے صاحب ثروت بنایا ہے تو تیرے لباس سے نظر آنا چاہیے کہ اس پہ میری نعمت ہے, تیرے انداز سے نظر آنا چاہیے یہ صاحب کرم آدمی ہے. ایسا نہیں کہ پیسے پہ تو سانپ بن کے چڑھا ہوا ہے, تیرے پاس بہن آتی ہے پیسہ مانگنے, بھائی آتا ہے ضرورت لے کر, تو کہتے جی میں تو مر گیا, میں تو رل گیا, میرے تو اپنے حالات خراب ہیں. تو ایسی کہانی ان کو سناتا ہے کہ ان بیچاروں کا دل کرتا ہے وہ تجھے دے کے جائے لے کے. یہ کیا حرکت ہے؟ ہر وقت ہی تیری زبان پہ ٹکوا. میں نے تجھے نعمتیں عطا کی ہے, تو نعمتوں کو بیان کر. تیری نعمت جو تیرے پاس ہے تیرے جسم پہ نظر آئے, تیرے چہرے پہ نظر آئے, تیرے گھر پہ نظر آئے, تیرے ہاتھوں کے ذریعے خرچ کرنے سے نظر آئے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں تو ان کو بیان کرنا شروع کر دے, تو ان کی اظہار کرنا شروع کر دے. ہر وقت یہی کہا کر اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر کوئی عربی سمجھنے والا موجود ہے تو اس بات کو سمجھے گا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنو گے تو یقینی بات ہے کہ ضرور ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. آج تیرا میرا مزاج یہ ہے جس کے پاس جتنا آتا ہے وہ اتنا ہی چھپاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آنے کا گر یہی ہے کہ چھپانے والے بن جاؤ. ایسی ایسی کہانیاں کریں گے حضرت. کپڑے پرانے پہننا شروع, جوتا گندا پرانا, کپڑے گندے پرانے, گھر کو باہر سے پلسٹر نہیں کرانا. کیوں؟ بھائی آ جائے گا, بہن آ جائے گی, رشتہ دار آ جائیں گے کہ جی مال ہے تو ہمیں بھی. اور جو کوئی بیچارہ چلا بھی جائے تو اس کو ایسی کہانی سنانا کہ پتا چلے یہ خود ہی کیا ہے, مستحق ہے. ایسا نہ کر. اگر ایسا کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں مال ہونے کے باوجود بھی تجھے تنگ کر دوں گا. اور اگر تیرے پاس بھلے کچھ نہیں, اچھا یاد رکھیے ایک نقطہ یہ بھی سن لیجئے, اللہ کو حلیہ بڑا پسند ہے. تم نیک والا حلیہ بنائے گا اللہ تجھے نیک بنا دے گا. تم مالداروں والا حلیہ بنائے گا اللہ تجھے مالدار بنا دے گا. تو اما بنعمت ربک فحدث, رب کی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کر. اس کا تعلق ہے تیسری نعمت سے کہ ووجدک عائلا فاغنا, اگر تم تنگ دست بھی ہوگا تو اللہ تجھے غنی بنا دے گا. تو یہ سورۃ الضحیٰ کا میں نے ترجمہ اور تفسیر آج آپ کو سنا دی ہے. اللہ رب العزت اس سورۃ الضحیٰ کے ذریعے آپ کو نفع لینے کی توفیق عطا فرمائے.